آپ اندازہ فرمائیں نا ذرا، جب لائٹ چلی جاتی ہے جی تو روشنی اور اندھیرے میں کتنا فرق ہے۔ جب آدمی یہ تصور پیدا کر لے کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبرستان میں جا کے قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کے تو نام پر امام الانبیاء نے نامزد کیا ہوا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی، 10 بندوں کے نام لیے، آپ ان میں آتے ہیں۔ پھر آپ نے کنواں بیر مونا، جو کنواں آپ نے وقف کیا، سالت ماہ گارنٹی دی، توسیع مسجد کے لیے گارنٹی دی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غزوہ وہ جو حدیبیہ کے حوالے سے ہے، عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، تو آپ سفیر بنا کر بھیجا گیا، وہ کچھ لیٹ ہو گیا تو خبر پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ تو رسول پاک نے پوچھا صحابہ کرام سے، اور وہ امت کی کریم تھی آپ کے ساتھ، کیا جناب عثمان کا بدلہ لینے کے بغیر ہمیں جانا چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے؟ تو بالاتفاق تمام صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر دلیل کے طور پر سب نے بیعت کی، تو انہوں نے الگ رسالت مآب کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، گزارش یہ اس پر اللہ نے تبصرہ کیا ہے، جی إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، میرے پاک پیغمبر جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گزارش یہ ہے کہ اتنی گارنٹیاں ملنے کے باوجود وہ روتے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ساری بشارتیں، سارا کوئی ٹھیک ہے، لیکن قبر میں نے اکیلے ہونا ہے۔ اللہ جب یہ تنہائی کا تصور مسلط کر لے انسان اپنے اوپر بھی، ادھر لوگ کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ پر تیرا ایمان ہے تو رب العالمین جو سمیع بصیر ہے اس پر ایمان بھی، یہی میں اشارہ کرنا تھا۔ وہ سمیع بصیر ہے، اس پر اگر ایمان ہو تو تنہائی تو پاک ہو جائے گی، تنہائی تو صاف ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں میرے کپڑے صاف نہیں، تیرے کپڑے تو کس طرح صاف ہے؟ کپڑے صاف نہیں، نیت صاف ہے؟ نیت صاف نہیں، اصل پروگرام تو یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، اگر غلطی ہوگی آپ سے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اللہ فرمائے میں جانتا ہوں للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، چہرہ جہیں ہو جائے میں جانتا ہوں تو کس لیے پڑھ رہا ہے۔ غلطی سے بھی اگر دوسری طرف چلا گیا، یہ تنہائیاں ہیں، یہ خلوت ہے۔ بلکہ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، جی، خطاب کرتے ہوئے نا، اللہ سے مناجات کرتے ہوئے، ہم کلام تھا، ہم کلام ہوتے ہوئے، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا، کہہ رہا ہے اللہ سے، یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تو نے بخشا قصور تیرا۔ ماشاءاللہ۔ خلوت میں اتنا یقین آ جائے کہ اس کو پکا ہو جائے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں نا یہ قبول ہوگی، بظاہر اس کے کوئی آثار، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے۔ اگر نئی بات سمجھ میں آتی تو سورہ مریم پڑھو، جناب زکریا علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافھا یا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ ساتھ ہی کہتے ہیں یا اللہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تیرے سے مناجات کر کے، تیرے درخواست کر کے نا امید نہیں ہے، پر امید ہوں، لیکن میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میرے بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، سارا معاملہ، تو سوال کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا دے، اسباب کوئی نہیں۔ خلوت میں اتنی گہری دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین نے شرف قبولیت سے نوازا اور فرمان کیا جاری کیا، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور تجھے بیٹا دیں گے، اور تیرے بیٹے کو نبوت دیں گے، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ ماشاءاللہ، لم نجعل لہ من قبل، اتنا یقین تنہائی میں ہو جائے، یہ خلوت ہے، یہ خلوت ہے انسان کی۔ میں ایک اور انداز پیش کر سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل الرحمن ہے، قوم نے جلانے کا فیصلہ کر لیا، فرشتے پریشان کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دے کہ تیرا لاڈلا ہے، تیرا یار ہے، دوست ہے، خلیل ہے، تو دنیا تو جلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرمائے مجھے پتہ ہے وہ میرا کس طرح کا یار ہے۔ تو پھر اس کے تعاون کے لیے جبرائیل کی قیادت میں فرشتوں کی ٹیم اللہ نے بھیجی، تو جبرائیل امین نے آ کر ظاہر ہے جناب ابراہیم سے بات کی علیہ السلام، یہ فلانا فرشتہ ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، یہ فلاں کام، فلاں ڈیوٹی، یہ ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، سارا کچھ سن کے تو جناب ابراہیم فرمانے اللہ کو پتہ ہے اے سارے پروگرام کا، اللہ جانتا ہے،
اللہ دیکھتا ہے ہاں، کہنے لگے بھائی تم چلے جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ٹیم جب واپس چلی گئی جی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ قوم نے جب منجنیق میں رہ کر جھولے میں جھولا جھلا کے گرانے کا تک اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا۔ جب انہوں نے اس طرح پھینکنا پروگرام بنا لیا ہے، پھینکا ہے، فرمان آ گیا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ فرمان ہے کہ آگ تو میری مخلوق ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، میرا محبوب ہے، تو ٹھنڈی ہو جائے لیکن زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا۔ میرے محبوب کو ٹھنڈ کی وجہ تکلیف نہیں پہنچانی، گلزار اللہ نے بنا دیا۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ سبحان اللہ۔